سیدنا عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 3 لوگوں کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کر لیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کون ہے جو ان کی کفالت کرے؟ سیدنا طلحہ کھڑے ہو گئے، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیکی میرے دامن میں آنے دیجئے۔ طلحہ ان کو اپنے پاس لے گئے اور وہ ان کے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا ایک لشکر روانہ کیا، ان میں سے بھی ایک شخص اس لشکر میں شریک ہو گیا اور میدان معرکہ میں شہید ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا لشکر روانہ کیا تو دوسرا آدمی ان میں سے وہ اس لشکر میں شامل ہوا اور اللہ کی شان کے وہ بھی شہید ہو گیا۔ تیسرا آدمی کچھ عرصے زندہ رہا سیدنا طلحہ کے پاس اور پھر وہ تبھی موت فوت ہو گیا۔ ایک دن سیدنا طلحہ خواب دیکھتے ہیں کہ وہ جو 3 آدمی ان کے پاس تھے وہ تینوں جنت میں ہیں، لیکن جنت میں جو تبھی موت مرا تھا، تبھی موت جس پر وارد ہوئی تھی، وہ اعلیٰ مقام پر ہیں، وہ آگے ہیں۔ پھر جو دوسرے نمبر پہ شہید ہوئے تھے وہ ان سے پیچھے ہیں، اور جو پھر سب سے پہلے شہید ہوئے تھے وہ تیسرے نمبر پہ ہیں۔ تو انہیں بڑا تعجب ہوا کہ سب سے پہلے شہید ہونے والا سب سے پیچھے، ان کے بعد شہید ہونے والا درمیان میں، اور سب سے آخر میں تبھی موت فوت ہونے والے وہ سب سے آگے۔ انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے کہا کہ اس پر کس بات کا تعجب؟ اللہ کی بارگاہ میں اس مومن بندے سے کوئی کیسے افضل ہو سکتا ہے جس کو اسلام میں لمبی عمر دی گئی ہو، اور اس لمبی عمر میں اللہ کی حمد، ثنا، تکبیر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ ذکر اذکار میں گزارتا ہے۔ تو اس کو عمر لمبی ملی، اس نے نمازیں پڑھی، اس نے روزے رکھے، اس نے اللہ کا ذکر کیا، تو اللہ نے اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دیا۔ تو پیارے بھائی، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو اور اسے نیکیوں کی توفیق ملے۔